السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم ہیں علما یونیورسٹی میں، اور علما یونیورسٹی کے بہت ہی قابل اسٹوڈنٹ اس وقت میرے سامنے، اور کامیابی کا راستہ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں رہ کر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، پاکستان سے باہر جا کر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیوز بہت زیادہ آتی ہے آج کل کہ پاکستان میں ہر شخص پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ دو بہت ہی زبردست گیسٹ موجود ہیں۔ ناصر لطفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو کہ فائنینشیل اینالسٹ ہیں، امریکہ میں بھی ان کا بزنس ہے، پاکستان میں بھی بزنس ہے۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ موجود ہیں، ویلکم کریں گے زبردست کلیپنگ کے اندر۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر منصور الظفر داؤد صاحب، جو کہ وائس چانسلر ہیں علما یونیورسٹی کے۔ سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے۔ کتنا ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو ہمارا کانوکیشن ہوا تو میں نے خاص طور پہ جتنے گریجویٹس ڈگری لینے آتے ہیں یہاں پہ اپنی اوریجنل ڈگری، تو ان کے ساتھ میں 1 to 1 میٹنگ کرتا ہوں، تاکہ تھوڑا سا ان کے جاتے ہوئے اسے آپ ایگزٹ میٹنگ کہہ لیجیے یا جو بھی کہیے۔ تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 90% اسٹوڈنٹس جب میں نے بات کی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں، جو ایک الارمنگ سچویشن ہے، جو کہ ظاہر بات ہے خالی یہاں پہ ہی نہیں بلکہ آپ اوور آل پاکستان میں دیکھیں تو یہ چیز ہے۔ اب اس کے یہ تو ہو رہا ہے، اور برین ڈرین کی جب آپ بات کرتے ہیں، جب ڈرین کی بات کرتے ہیں اور آپ کی کوئی قیمتی چیز ڈرین میں چلی جائے تو ڈیفینیٹلی آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس قیمتی چیز کو بچانے کے لیے اپنے ڈرینیج سسٹم کو بہتر کریں کہ آپ کی کوئی قیمتی چیز غلطی سے یا کسی بھی وجہ سے اس میں نہ جا سکے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ برین ایک اتنی قیمتی چیز جس کی ڈیفینیشن بھائی صاحب نے کی ابھی، اور وہ قیمتی چیز ڈرین میں جا رہی ہے، لیکن اس ڈرینیج کو ہم سیدھا نہیں کر رہے، اس ڈرینیج کے لیے ہم کوئی پریکاشنز نہیں لے رہے، اس چیز کو جو قیمتی چیز ہے اس کو بچانے کے لیے ہم کوئی اقدامات نہیں کر رہے۔ ہم بات کرتے ہیں، جیسے سر نے بات کی کہ پولیٹیکل سچویشن ہے، بالکل ہے، اکنامکل سچویشن ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آبادی کا تناسب بہت زیادہ ہے، بالکل ہے، انفلیشن ہے، بالکل ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا یہ جذبہ موجود ہے؟ یوتھ اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے اندر جذبہ، کیا ان کے اندر یہ شعور ہم نے پیدا کیا ہے کہ وطن سے محبت بھی کوئی چیز ہے؟ کیا وطن سے محبت کے لیے قربانی کوئی چیز ہے؟ کہ فرض کیجئے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی، اگر فرض کیجئے کوئی پرابلم ہے، کوئی بات ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ میری ذات ہے، یا میری ذات سے منسلک اگر میرے بیوی بچے اگر ہیں، اگر وہ چلے جاتے ہیں کینیڈا اور میرے باقی بھائی بہن اور باقی لوگ اگر گھر میں رہتے ہیں، اب ان کے بعد جیسا بھی بیت رہی ہے، کچھ بھی بیت رہی ہے، تو کسی کو اپرچونٹی ملی چلا گیا، جس کو اپرچونٹی نہیں ملی وہ اسی ماحول کے اندر اپنی گزر بسر کر رہا ہے، جو بھی کچھ کر رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں سے پھر باہر جاتے ہیں وہ کرتے ہیں، پھر جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ ایک بات کہتے ہیں، ارے یار پاکستان ٹھیک نہیں ہے۔ میرا سوال صرف ایک ہے کہ پاکستان کو کون ٹھیک کرے گا؟ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی پوری تعلیم امریکہ میں حاصل کی، وہاں سے واپس آیا، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ واپس جائیں گے؟ میں نے کہا یس میں واپس جاؤں گا، کیونکہ اپنی اپنی سوچ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں جانا چاہتے ہیں واپس؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم پڑھائی کے لیے آ سکتے ہیں، ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کے لیے آ سکتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن کیا کہیں ہمارے ملک کو بھی ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے کسی بھی حیثیت سے؟ تو کیا ہماری جو یوتھ ہے اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم شکوے کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، گورننس اچھی نہیں، گورننس کون چلا رہا ہے؟ پولیٹیکل سسٹم۔ اس چیز کو سیدھا کون کرے گا؟ میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں ملیشیا کی۔ آپ ملیشیا کی اگر آپ دیکھیے کہ ملیشیا کو اگر آپ چلے جائیے 70s کے اندر، تو اس زمانے میں غربت، آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ اس زمانے میں غربت وہاں پہ اتنی تھی جہاں پہ پاکستان جو تھا وہ امداد دیتا تھا ملیشیا کو، اور ان کے پاس صرف ربر کے ایکسپورٹ کے علاوہ کوئی دوسری ایکسپورٹ نہیں تھی، ایک محدود پیمانے کے اوپر کرتے تھے۔ لیکن وہاں سے دیکھیے انہی عوام میں سے، اور وہاں پہ بھی انفلیشن بھی تھا، چیزیں بھی تھیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی بہت تھی، یہاں پہ جتنے آپ کے پرابلمس ہیں پولیٹیکل کے حوالے سے، وہاں پولیٹیکل کے حوالے سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پرابلم تھی۔ لیکن اس میں سے ہی، اسی یوتھ میں سے ایک بندہ نکلا، مہاتیر محمد، اور اس زمانے میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ جتنے لوگ پڑھ لکھ جاتے تھے وہ سارے کے سارے باہر جاتے تھے، لیکن مہاتیر محمد ایک ڈاکٹر تھا، غریب گھرانے سے نکلا، ڈاکٹر بنا، اور ڈاکٹر بننے کے بعد اس زمانے میں ہر بندہ باہر جاتا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ باہر جائیں گے تو اس نے کہا نہیں میں باہر نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگے بھائی آپ کیوں نہیں باہر جائیں گے؟ کہنے لگے میں اگر باہر جاؤں گا تو میں صرف اپنی ذات کے نفع کے لیے جاؤں گا،
اپنی ذات کے مفاد کے لیے جاؤں گا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے اس کے لیے بات کروں گا، لیکن میری اس پیچھے نیشن کا کیا ہوگا؟ لہٰذا میں نہیں جاؤں گا، میں یہاں رہ کے، کیونکہ آپ کو اگر کسی کیچڑ کو صاف کرنا ہے تو آپ کو کیچڑ میں اترنا پڑے گا. آپ کنارے پہ کھڑے ہو کے کبھی کیچڑ کو صاف نہیں کر سکتے. اب وہ کیسے اتریں، کیا کریں، اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. مہاتیر محمد نے اپنے آپ کو وقف کیا، کام کیا، بہتر کیا، اور آپ دیکھیے کہ آج مہاتیر محمد کے ملائیشیا کو آپ جا کے دیکھیے کہ آج ہر تیسرا بندہ وہاں کی یونیورسٹی سے جو ہے ماسٹرز کرنا چاہتا ہے، پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے. اور اس کو دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ محبت، ملک کی محبت جو ہے صرف وہ ضروری نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں آگے بڑھنے کے لیے جب تک آپ ملک سے محبت نہیں کریں گے نا، آپ اس ملک کے لیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس میں ترقی ہونی چاہیے. آپ اپنے گھر سے محبت کرتے ہیں، ہر بندہ اپنے گھر سے محبت کرتا ہے. جب محبت کرتا ہے تو اپنے گھر کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ تجاویز اپنے بڑوں کو بھی دیتا ہے. اس کے اندر اگر خود کوئی کنٹریبیوشن کرنا چاہے وہ بھی کرتا ہے، تاکہ وہ جس گھر میں موجود ہے اس گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری آئے. اب اگر ہم یہاں سے اپنے ملک کو بھی اگر ہم اپنا گھر سمجھیں اور اپنے ملک سے محبت کو اپنا شعار بنا لیں، اپنے دل میں اتار لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں پھر یہ سوچ آئے گی کہ یار یہ جو ملک ہے اس کے اندر ہی ہم رہ کے، جیسے میں نے بات کی کہ آپ کسی چیز کو ٹھیک کریں گے تو آپ کو اس کے اندر رہنا پڑے گا. اچھا سر، میں ایک آن لائٹر نوٹ یہ مجھے بتائیں نا کہ آپ وہاں بھی رہتے ہیں، امریکہ میں بھی رہتے ہیں، یہاں بھی رہتے ہیں، 6 مہینے وہاں پر ہیں، 6 مہینے یہاں پر ہیں. لائف کہاں پہ زیادہ مزیدار ہے؟ دیکھیں، پریارٹی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا پریارٹی ہے. اگر آپ کو آرام چاہیے، سکون چاہیے، اسٹریس لیس چاہیے تو وہ امریکہ بہت بہتر ہے. لیکن جہاں آپ کو اپنی فیملی چاہیے، اپنے دوست احباب چاہیے، وہ ساری چیزیں تو وہ اور جی اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کس کے بعد؟ یعنی بھائی لائف گزر گئی، اس کے بعد جب عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے لوگ بھی باہر ہیں لائف ساری وہ انجوائے کرتے ہیں، لیکن مرنا اپنی مٹی میں چاہتے ہیں، دفن ہونا اپنی مٹی میں چاہتے ہیں. ان کی آخری خواہش ہوتی ہے کہ ہم یاد رکھیں. تو میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے جب اپنی چوائس کے اوپر جا کے اس ملک کی امیگریشن لی اور آپ نے ساری جوانی، ساری زندگی آپ نے صرف اس کو انجوائے کیا تو ہمیں آپ کی لاش کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی میت کی ضرورت نہیں ہے. دفن ہونے کے لیے آ جائیں. تو سوال یہ ہے کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی جو خاص طور پر نیکسٹ جنریشن ہے اس پر ہی بہت بڑا سوال ہے. کیا آپ کے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے آپ ان کی پرورش کر پاتے ہیں وہاں پر؟ کیا وہ آپ کے ہاتھوں میں رہ پاتے ہیں؟ میرے نزدیک اگر ان کی میت کی ضرورت نہیں ہے تو ان کے $30 بلین جو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. سوال اتنا یہ نہیں ہے کہ ان کا وہ تو آئیں، بالکل آئیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب ان کی خواہش ہوتی ہے، ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ وہ میت یہاں لے کے آئیں، مگر وہ اپنی خواہش کہتے ہیں کہ یار بیٹا ہمیں جو ہے نا جب ہم مر جائیں تو ہماری میت کسی طرح سے وہاں پہنچا دیں، ہماری 2 گز زمین مجھے اپنے وطن کے مل جائے. اس کا یہ ریزن نہیں، اس کا ریزن یہ کہ وہاں $12,000 سے $15,000 دفنانے میں لگ جاتے ہیں اور پاکستان میں وہی کام 50-60 ہزار میں ہو جاتا ہے. یہ ریزن ہے، وہ یہ ریزن نہیں ہے. کہیں تو پاکستان کو آپ نے اوپر کیا، کہیں تو آپ نے ایک اپرچونٹی دی. لیکن بہرحال میں صرف کنکلوڈنگ ریمارکس میں آپ کو کہہ دوں کہ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ اپرچونٹیز جو ہے نا وہ ہم صرف جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم جاب سیکر بنے ہوئے ہیں، ہم صرف جاب سیکر بنے ہوئے ہیں کیونکہ آج کل زمانہ جو ہے وہ انٹرپرنور کا ہو گیا ہے. آپ لوگ جاب سیکر کے بجائے جاب کریٹر کیوں نہیں بنتے؟ آپ اپنی مائنڈ سیٹ کو کیوں نہیں یہ سوچتے ہیں کہ اب میں اگر یہ پڑھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، تو میں کیوں نہیں کہ ایسی جاب کریٹ کروں جس میں میرے ساتھ ساتھ کم سے کم میں 4 مزید لوگوں کو جاب جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہوں. اس کے لیے اسکلز چاہیے نا، وہی تو بات کر رہے ہیں ہم کہ اسکلز چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اسکل ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. کیا یونیورسٹی وہ اسکلز دیتی ہے کہ وہ بالکل دے رہی ہے سر. تو ہم ہی نہیں کر رہے، باقی ساری یونیورسٹیز بھی کر رہی ہیں. سر تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے زبردست خیالات کا اظہار کیا. تھینک یو.